بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہمارا اسلامک جورسپروڈنس کا ٹاپک ہے استحسان. بیسیکلی استحسان کا جو میننگ ہے نا وہ ہے ٹو پریفر اور ٹو ایکٹ اپون اے تھنگ آفٹر میکنگ اٹ فیوریٹ ٹو اندر تھنگ. مینس کہ ایک چیز کو کسی دوسری چیز پر فوقیت دینا. تو اس کا انٹروڈکشن پڑھ لیتے ہیں. یہ بھی سورسز آف لا میں ہے. تو ہم نے جیسے قرآن مجید، سنت، اجماع، قیاس، اجتہاد اور آج استحسان، یہ ہمارے ٹاپکس تھے سورسز آف اسلامک لا. انٹروڈکشن میں ہے ہیومن سوسائٹی ہیز بین چینجنگ سنس اٹس برتھ. چینجز ان ہیومن سوسائٹی برنگ اباؤٹ نیو سرکمسٹانسز. انسانی معاشرہ اپنی پیدائش سے تبدیل ہو رہا ہے. انسانی معاشرے میں تبدیلیاں نئے حالات پیدا کرتی ہیں. بعض اوقات انسانوں کو ان نئے حالات کی وجہ سے کچھ قسم کی دشواریاں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسلام بھی اس مشکل کی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے. اسلام نہ صرف ضابطۂ حیات ہے بلکہ ضابطۂ قوانین بھی ہے. اسلام نے جو ضابطۂ قوانین مہیا کیا ہے وہ سخت گیر نہ ہے بلکہ لچکدار ہے. اسلامی ضابطۂ قوانین کی یہ خصوصیت مذہبی مفکرین کے لیے یہ ممکن بناتی ہے کہ یہ قوانین کی تشریح ان حدود میں رہ کر کریں جو قوانین قرآن پاک اور سنت میں بیان کیے گئے ہیں. مینس کہ ود دا پیسج آف ٹائم جس طرح اسلام پھیلتا گیا، مشکلات یا نئے نئے مسائل پیدا ہوئے، ان کے حل کے لیے پہلے اجماع کا سورس تھا ہمارے لیے، پھر قیاس کا تھا، اجتہاد کا تھا، اسی طرح استحسان بھی تھا. لیکن مسئلے کا حل جب نکالا جاتا تھا تو وہ قرآن و مجید اور سنت کو سامنے رکھ کر ہی نکالا جاتا تھا. اور اس کے بعد اس کی ڈیفینیشن پر آ جاتے ہیں. As far as literal meaning, means کہ لغوی معنی کیا ہے؟ استحسان کے لغوی معنی to prefer or to act upon a thing which makes it favorite to another thing. مطلب ایک چیز کو دوسری چیز پر فوقیت دینا. to prefer or to act upon thing making it favorite to another thing. But as a شرعی ٹرم تو یہ اس کا لٹرل میننگ تھا. اب شرعی ٹرم میں اس کا کیا میننگ ہے؟ As a شرعی ٹرم it can be defined as finding of solution for a matter by a مجتہد, especially when two specific situations arise together and when two specific conditions are fulfilled. These situations and conditions are. تو شرعی ٹرم شرعی لحاظ سے اس کا کیا میننگ ہوگا؟ When two specific, as a شرعی term, it means to find solution
of a matter when two situation arises and two conditions are fulfilled. मीन्स کہ جب دو مخصوص صورتیں اکٹھے پیدا ہو جاتی ہیں، ٹو سچویشن، اور دو مخصوص شرائط مکمل ہو جاتی ہیں، تبھی استحسان کے ذریعے کسی مسئلے کا حل نکالا جاتا ہے. تو اب ہم ٹو سچویشنز کو ڈسکس کریں گے. First situation, already present solution. جب پہلے سے ایک حل تو موجود ہوتا ہے، لیکن پہلے سے جو حل موجود ہوتا ہے وہ اجماع اور قیاس کے ذریعے اس طرح سے موجود کہ ایسا حل قرآنی قطعی حکم کے خلاف ہو یا ایسا حل لوگوں کے عام فعل کے خلاف ہو، تب ایک مجتہد استحسان کے ذریعے ایسے معاملے کا کوئی دیگر حل ڈھونڈ سکتا ہے. مینس کہ اس پرابلم کا حل تو موجود ہو، لیکن وہ قرآن پاک اور سنت و اجماع ان کے قرآنی حکم کے اگینسٹ ہو، تب بھی مجتہد اس پرابلم کا حل استحسان کے تھرو نکالتے ہیں. دوسری اس کی سچویشن کیا ہے؟ different for people to follow this already present solution means کہ اس solution پر عمل کرنا لوگوں کے لیے ذرا مشکل ہو. When it is difficult for people to follow this already present solution, because the solution may cause inconvenience and hardship for people, such solution may not be acceptable for people, as the same is in contradiction to categorical Quranic injunction. ایک تو وہ لوگوں کے لیے اس پر عمل کرنا مشکل ہے، دوسرا اس لیے عمل کرنا مشکل تھا کیونکہ وہ قرآن مجید کے احکامات کے خلاف تھا. تو یہ سچویشنز جب ٹو فلفل ہوں تبھی مجتہد احسان کے تھرو اس کا حل نکالتے ہیں. اس کے بعد آ جائیں گی اس کی کنڈیشنز. What are two conditions? First condition ہے not against a categorical Quranic injunction. Not against categorical Quranic injunction کہ وہ قرآنی قطعی حکم کے خلاف نہ ہونا. یہ تو تھی نا جو سچویشنز جب ارائز ہوتی ہیں تب استحسان کے تھرو حل نکالتا ہے. اور ٹو کنڈیشنز کون سی فلفل ہوں تبھی استحسان کے تھرو حل نکالا جا سکتا ہے. فرسٹ کنڈیشن یہ ہے کہ ناٹ اگینسٹ اے کیٹیگوریکل قرآنک انجنکشن، کہ قرآنی احکامات کے خلاف نہ ہو. دوسری کنڈیشن اس کی یہ ہے acceptable to the people، کہ لوگوں کو اس پر عمل کرنا، لوگوں کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو، لوگ اسے قبول کر لیں. تو بیسیکلی جو سچویشنز ہیں ان کا اپوزٹ یا ان کے اگینسٹ ہی کنڈیشنز ہیں. مینس کہ فرسٹ سچویشن ہے already present solution، بٹ وہ قرآن مجید کے اگینسٹ تھیں احکامات کے، تو یہ کنڈیشن ہے ناٹ اگینسٹ قرآنیکل کیٹیگوریکل انجنکشن. اور سیکنڈ سچویشن تھی ڈفرینٹ فار پیپل ٹو فالو دس آلریڈی پریزنٹ سولوشن، اور اس کی سیکنڈ کنڈیشن ہے ایکسیپٹیبل ٹو دا پیپل. تو یہ کمپلیٹ ہو گئی. اب اس کی ہم ٹائپس پڑھ لیتے ہیں. یہ ریز کرنا پڑتا ہے کیونکہ جگہ کم ہے.
آپ اسکرین شاٹ لے لیا کریں. What is the first type? The first type is استحسان ضرورت. What is استحسان ضرورت? When one sunnah is preferred to another sunnah through performance of istihsan, then such istihsan is called استحسان ضرورت. مینس کہ جب ایک سنت کو استحسان کے ذریعے کسی دیگر سنت پر ترجیح دی جاتی ہے تو ایسا استحسان ضرورت کہلاتا ہے. مینس کہ ایک سنت پر جب دوسری سنت زیادہ فوقیت حاصل کر لیتی ہے تو جب اس استحسان کو استحسان ضرورت کہا جاتا ہے. اس کا سیکنڈ ٹائپ ہم ڈسکس کریں گے استحسان اجماع. باقی کافی ٹائپس ہوتی ہیں تو یہ ہم چند ڈسکس کریں گے, پیپر کے لیے کافی ہیں. If two ijma are available in respect of one matter, and if an ijma which is more in accordance to the Holy Quran and Sunnah is adopted, and if another ijma is dropped through performance of istihsan, then such istihsan is called istihsan ijma. Means کہ اگر پہلے اجماع کے تھرو حل نکالا گیا پھر اس کے بعد دوبارہ اجماع کے تھرو اسی مسئلے کا حل نکالا گیا, لیکن جو دوسرا مسئلہ تھا, جو دوسرا حل نکالا گیا وہ زیادہ قریب تھا قرآن و سنت کے, تو اس پر جب اس کے تھرو حل نکالا جائے گا تو اس استحسان کو استحسان اجماع کہیں گے. اس کی تھرڈ ٹائپ ہے استحسان قیاسی. When one qiyas is performed to another qiyas through performance of istihsan, then such istihsan is called as istihsan qiyasi. اس کا بھی اسی طرح ہے کہ جب ایک قیاس کو دوسری قیاسی سولوشن پر فوقیت حاصل ہو, مینس کہ دوسری قیاسی سولوشن استحسان کے تھرو نکالی گئی ہو, تو اس استحسان کو استحسان قیاسی کہیں گے. تو ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے, اس کا کنکلوژن کے بارے میں پڑھ لیں گے. To conclude, it can be stated that the Hanafi are the real spokesmen of doctrine of istihsan, as they support this doctrine on the basis of various Quranic verses and hadith. After Hanafi, Maliki also recognize doctrine of istihsan. اس کا یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ حنفی نظریہ استحسان کے حقیقی نمائندے ہیں. مینس کہ حنفی اسکول آف تھاٹ سے یہ استحسان کا سٹارٹ ہوا, جیسا کہ وہ اس نظریے کی حمایت مختلف قرآنی آیات اور حدیث کی بنیاد پر کرتے ہیں. حنفیوں کے بعد اب مالکی بھی نظریہ استحسان کو تسلیم کرتے ہیں. مینس کہ اس کو ٹو اسکول آف تھاٹ سپورٹ کرتے ہیں, حنفی اور مالکی. تو آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیا کریں.